بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر نیو انگلش کی بک 2027 کے ایگزام اسی کے اکارڈنگ ہوں گے۔ یونٹ نمبر 1 2 3 کو کور کرنے کے بعد آج ہم یونٹ نمبر 4 کو سٹارٹ کریں گے، دا پاور آف ڈیجیٹل لرننگ۔ پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ اس یونٹ سے کیا کیا چیزیں آپ کے پیپر میں رپیٹ ہوں گی، ان سب کو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے اس کمپلیٹ یونٹ کی آپ کے ساتھ میں سمری شیئر کروں گا۔ کوشش کروں گا پورا ٹیکسٹ آپ کا کتاب میں جو موجود ہے اسے پڑھنے کی نوبت نہ آئے، ہر ایک چیز سمری میں ہی کور کر دوں گا تاکہ کسی قسم کا بھی سوال آتا ہے تو آپ اسے سمری سن کے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس یونٹ کے 35 موسٹ سینونیمز اردو میننگ کے ساتھ آپ کو میں شیئر کروں گا۔ 10 ایکسرسائز میں موجود کویشچن ہیں، ان کو میں 3 سٹیپ میں بریلینٹ کے لیے الگ سے لکھوں گا، ایوریج کے لیے الگ سے ہے، بلو ایوریج کے لیے الگ سے۔ جو بچے ریگولر مجھے سنتے ہیں انہیں پتہ ہے اس سے پہلے یونٹ میں کمپلیٹ سلوشن شیئر کر چکا ہوں، اور اس کے علاوہ 7 ایکسٹرا کویشچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ وہ چیزیں جو ان ایکسرسائز کے کویشچن میں سکپ ہو گئی ہیں وہ آپ اگر ایکسٹرا کویشچن تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ 7 سوال تیار کرتے ہیں تو آپ کا یہ پورا سبق مکمل طور پہ تیار ہو جائے گا۔ پاور آف ڈیجیٹل لرننگ یونٹ نمبر 4، آج ہم اس یونٹ کو مکمل طور پہ جانیں گے۔ میں اس یونٹ کو پڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل 8 پیراگراف ہیں۔ ہم ہر پیراگراف کو سٹیپ بائی سٹیپ ہیڈنگ کے ساتھ سمجھیں گے، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس سبق کو اچھے سے سمجھا جا سکے۔ آپ اس لفظ کو دیکھیں نا، ڈیجیٹل۔ ڈیجیٹل کا مطلب ہے نیا، ایک نیا دور آ چکا ہے۔ کس چیز کا؟ لرننگ۔ لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو، سیکھنے کا ایک نیا دور آ چکا ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ یہ کہتی ہے کہ آپ کا دور جو آج کا دور ہے، جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں یا کسی لائبریری یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں، وہاں سے آپ جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل کہتا ہے کہ وہ دور اب پرانا ہو چکا ہے، آج دور نیا آ چکا ہے۔ اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے، آپ گھر بیٹھ کے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل لرننگ یہ کہتی ہے کتابوں تک علم صرف محدود نہیں ہے۔ کلاس روم میں جائیں، آپ گھر میں بیٹھیں، آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ انٹرنیٹ کا سہارا لے کے صرف آپ ایک کلک پہ چاہے جس مرضی ٹاپک کو گھر بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں۔ دل کیا تو سنیں، جب آپ تھوڑی سی بوریت محسوس کرتے ہیں تو آپ اسے روک بھی سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ وہ کلاس روم والا ماحول اب ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ گھر بیٹھے آن لائن جاب کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، آن لائن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، آپ آن لائن تعلیم دے سکتے ہیں، اپنی سی وی اپلوڈ کر سکتے ہیں، دوسرے کی سی وی ریسیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کس طرح پاسیبل ہوا؟ یہ ڈیجیٹل لرننگ کے تھرو پاسیبل ہوا۔ اسی بات کو آج ہم اس سبق میں بھی جانیں گے۔ کچھ ذرائع اس سبق میں بتائے گئے ہیں جو ڈیجیٹل لرننگ میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں، بے شمار ذرائع ہیں، لیکن کچھ مثالیں دی گئی ہیں کہ طلباء کو اس طرف بھی لازمی متوجہ ہونا چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو آج کے جدید دور کے مطابق ڈھائیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے۔ اگر فرسٹ پیراگراف 21 سینچری کے بارے میں ہے۔ 21 سینچری جو آج کی صدی ہے، جو آج کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ آج کے زمانے کے طالب علم کے پاس جتنی سہولیات ہیں تعلیم حاصل کرنے کی، اس سے پچھلی کسی صدی میں اتنی سہولیات طالب علموں کو نہیں دی گئی۔ پہلے سب سے ڈیجیٹل دور میں ہم داخل ہوتے ہیں تو کلاس روم کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ پہلے لوگ کلاس روم، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے پابند ہوا کرتے تھے، وہیں پہ تعلیم حاصل کرتے تھے، وہی ایک لرننگ سورس تھا، وہیں پہ جا کے آپ کو سب کچھ سیکھنا ہوتا تھا۔ لیکن جو آج کا ڈیجیٹل دور ہے، جو 21 سینچری کا دور ہے، جو آج کا زمانہ ہے، وہ کلاس روم کا پابند نہیں ہے۔ کلک پر کسی بھی ٹاپک کو آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس ٹاپک سے جڑی سینکڑوں ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ اپنی مرضی کے ٹیوٹر کو سن سکتے ہیں، اپنی مرضی کے ٹاپک کو سن سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں، جب تھک جائیں آپ اسے روک دیں۔ یہ ساری سہولیات صرف آج کے اسٹوڈنٹ کے پاس ہیں، اس سے پہلے صدی میں کسی اسٹوڈنٹ کے پاس یہ ساری سہولیات نہیں تھی۔ اتنی تعلیم سادہ اور آسان آج سے پہلے کسی دور میں نہیں رہی۔ MOOC، ایم سے مراد ہے میسو، او سے مراد اوپن ہے، پھر نیکسٹ آن لائن کو شو کرتا ہے، اور CS جو ہے کورسز کو شو کرتا ہے۔ میسو کا مطلب ان لمیٹیڈ ہے۔ کلاس روم میں اسٹرینتھ لمیٹیڈ ہوتی ہے، 30 بچے، 40، 50، 60 بچے، لیکن میسو میں
ایک ساتھ ہزاروں کیا لاکھوں بچے بھی ایک ٹاپک کو ایک ساتھ بیٹھ کے سن سکتے ہیں. یہ ہے میسیو. آج کا جو ڈیجیٹل دور ہے وہ میسیو کے ساتھ ساتھ اوپن بھی ہے. اوپن مطلب اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ چاہے چھوٹی عمر کے ہیں, درمیانی عمر کے ہیں یا بڑھاپے میں ہیں, آپ کسی چیز کو بھی گھر بیٹھ کے آپ سن سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آن لائن کورسز کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعلیم, یہ لیکچر جو آپ سن رہے ہیں, جو سمجھ رہے ہیں, اسے آپ نے آن لائن سیکھنا ہے. آن لائن انٹرنیٹ کا استعمال کر کے آپ نے سیکھنا ہے. نیکسٹ ہے دے آر سیلف پیسڈ. سیلف پیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ دل ہے تو سنیں. اگر آپ اکتا گئے ہیں, اگر آپ بورنگ محسوس کر رہے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹاپک میرے لیے مشکل ہو رہا ہے, پہلے میں جو اس سے پہلے سن چکا ہوں یا سن چکی ہوں اسے پہلے ریوائز کر لوں, اسے پہلے سمجھ لوں. آپ وہیں پہ سٹاپ کریں گے ویڈیو, اس کو آپ نوٹ کریں گے, اس کو آپ سمجھیں گے, پھر آپ آگے چلیں گے. یہ سیلف پیسڈ ہے. یہ آپ پہ لرننگ ہے کہ جب آپ کا دل کرے سنیں, جب آپ اکتا گئے ہیں یا آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اسے روک سکتے ہیں. اسکل اینڈ لمیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکل, جو تعلیم, جو لیکچر آپ سن رہے ہیں, اسے سمجھ رہے ہیں, اس ڈیجیٹل دور میں اس میں کچھ لمیٹیشنز ہیں, وہ کچھ محدود سا بھی ہے. کیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوتا, ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں اس میں ہوتا. آپ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ خود سے سیکھ رہے ہیں. دوسرا, اس میں کمپٹیشن وغیرہ کی فضا وہ نہیں ہوتی کلاس روم والی کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. یہ ماحول اس میں نہیں ہوتا. تیسرا, آپ کی ٹیچر کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہوتی. نقصانات ضرور ہیں, لیکن ان نقصانات سے بھی زیادہ ہزاروں فوائد یہ ڈیجیٹل ایپ جو ہے, ڈیجیٹل لرننگ جو ہے اسٹوڈنٹ کو دے رہی ہے. ٹویٹر اگلا پوائنٹ ہے. ٹویٹر ایک سوشل ایپ ہے جو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ کریکٹرز کی لینتھ جو ہے وہ 280 ہو گئی ہے, پہلے 140 تھی, اب وہ لینتھ 140 کے بجائے 280 کر دی گئی ہے. مطلب آپ نے جو بھی اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پوسٹ اپلوڈ کی ہے, اس کا خیالات کا اظہار آپ نے 280 الفاظ میں کرنا ہے. وہ 280 الفاظ آپ کی پوری کہانی کا خلاصہ ہوں گے. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار اس میں کریں, بلکہ آپ اپنے جیسے اپنی فیلڈ کے متعلقہ دوسرے لوگوں کو بھی سن سکتے ہیں. اپنی فیلڈ سے ہٹ کے بھی آپ دوسرے لوگوں کی رائے کو جان سکتے ہیں. جو آپ کا پسندیدہ بندہ ہے آپ اسے سن سکتے ہیں. صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ یہ ایک گلوبل ویلیج ہے. گلوبل ویلیج کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے. اپنے ایکسپرٹ کو آپ سن سکتے ہیں, ان کے خیالات کا اظہار آپ پڑھ سکتے ہیں, انہیں سمجھ سکتے ہیں, ان سے سیکھ سکتے ہیں, اپنی سوچ کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, دوسروں کی سوچ کو آپ سن سکتے ہیں. تو یہ سارا ایک جو لنک بن گیا ہے, یہ سارا ایک جو گھر بن گیا ہے, یہ اس سے پہلے دور میں ممکن نہیں تھا. یہ کس کی پیداوار ہے؟ صرف اور صرف آج کے ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہے. نیکسٹ ٹاپک لنکڈ ان کے بارے میں ہے. اسے ڈی کے بجائے ٹی کے ساتھ آپ نے پروناؤنس کرنا ہے. اچھا, اس کا کام کیا ہے؟ یہ نیٹ ورک کیا فائدہ دیتا ہے؟ ایک پروفیشنل نیٹ ورک ہے. پروفیشنل کا مطلب یہ ہے کہ مختلف پیشے کے لوگ, آپ اگر ایک ٹیچر ہیں تو آپ جاب چاہتے ہیں تو اپنی ایک سی وی بنائیں گے جس میں آپ اپنی سکل ساری مینشن کریں گے, اور سی وی کو آپ لنکڈ ان پہ جا کے اپلوڈ کریں گے. آپ نے سی وی اپلوڈ کر دی, مختلف انویسٹرز اپنی پروفیشن کے متعلق سی ویز دیکھتے ہیں اور انہیں جو اپنے پروفیشن کے مطابق سوٹیبل لگتا ہے اسے کال کر لی جاتی ہے. جبکہ نہ صرف آپ وہاں پہ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, بلکہ اگر آپ ایک انویسٹرز ہیں, آپ خود چاہتے ہیں کہ مجھے میرے پروفیشن کے لیے فلاں آدمی کی ضرورت ہے, تو آپ خود وہاں پہ جا کے ریویو کر سکتے ہیں, مختلف سی ویز کو دیکھ سکتے ہیں, اور جو آپ کو سوٹیبل لگے وہاں پہ جا کے آپ اسے ہائر بھی کر سکتے ہیں. تو یہ لنکڈ ان ایک ایسا پروفیشن ہے جو لوگوں کو مختلف روزگار دینے کے کام بھی آتا ہے. پیراگراف نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ اسٹریٹجک انٹیگریشن آف پلیٹ فارم, کیا کہ عقل کا استعمال کریں اور کیا کریں, ان تینوں پلیٹ فارم کو مرج کریں. کون سا پلیٹ فارم؟ یہ جو آپ نے آن لائن کورس کیا, جو آپ نے سب سے پہلے سیکھا, آپ سیکھیں انٹرنیٹ کا استعمال کر کے, کوئی بھی سکل سیکھیں. ہر قسم کی سکل آپ کو آن لائن کورس میں مل جائے گی. آپ انہیں سیکھیں, ان کا اظہار آپ ٹویٹر میں کریں. یہ آپ تینوں کو مرج کر رہے ہیں. پہلے آپ نے ایک ایک چیز کو الگ الگ سیکھا, اب آپ تینوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. آن لائن کورس کیا, پھر آپ نے اسے ٹویٹر پہ شیئر کیا, دوسروں کے خیالات کا اظہار بھی آپ نے دیکھا, سیکھا, اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. پھر جو چیز آپ نے سیکھی اسے باقاعدہ طور پہ ایک دستاویز بنا کے, سرٹیفکیٹ بنا کے
آپ نے ایک سی وی بنا کے اپلوڈ کیا اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنی مرضی کے مطابق ایک جاب تلاش کر لی. یہ سارا اگر آپ ان تینوں پلیٹ فارمز کو انٹیگریٹ کریں گے, اکٹھا کریں گے, تو آپ کی جو پیسیو لرننگ ہے, جو آپ ایک سست لرنر ہیں, جو آپ نے ایک چیز آہستہ آہستہ کر کے سیکھی ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے سیکھی ہے. کلاس روم میں ہر طالب علم ایک ذہنیت کا نہیں ہوتا, لیکن آپ اپنی ذہنیت کے مطابق جو بھی سکل آپ نے جتنی بھی دیر سے سیکھا ہے وہ سکل آپ کو آپ کی لائف میں ایکٹیو بنائے گا. آپ پروفیشنل بنیں گے, لنکڈ ان کا استعمال کریں گے, وہاں پہ جا کے آپ کو جو بھی نظر آئے گی جاب آپ کے پروفیشن کے مطابق سوٹیبل ہے, آپ وہاں پہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف نمبر 6, ڈیجیٹل لٹریسی اینڈ رسپانسبلٹی. ڈیجیٹل لٹریسی سے مراد یہ ہے کہ آج کے دور کی جو تعلیم سیکھی جا رہی ہے یا سکھائی جا رہی ہے اس میں کچھ رسپانسبلٹی بھی ہیں, اس میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. کس طرح کہ آپ اگر انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں تو اسے آپ نے جو پرسنل انفارمیشن آپ نے انٹر کی ہیں اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اپنی پرسنل انفارمیشن کو پروٹیکٹ کریں, کیونکہ اگر آپ کے پرسنل ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے تو اس کا مس یوز کیا جا سکتا ہے. یہ ڈیجیٹل لرننگ کا فلا بیک بھی ہے. اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی جو بھی انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں, اپنے گھر کا پتہ ایڈ کرتے ہیں, اپنا پرسنل آئیڈینٹی نمبر ایڈ کرتے ہیں, اپنے پرسنل انفارمیشن کے ڈیٹا کو سیکیور کرنا, اس کی حفاظت کرنا, یہ آپ کا سب سے پہلا مقصد ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی قسم کے اسکیم یا فراڈ کی زد میں نہ آ جائیں. پیراگراف نمبر 6 اباؤٹ فیوچر آف ایجوکیشن. تعلیم کا جو فیوچر کیا ہونے والا ہے, اے آئی کا دور ہوگا اگلا سارا. اب آپ کلاس روم میں یا گھر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یہ دور بھی ختم ہونے والا ہے. نیکسٹ ورچوئل ریالٹی کلاس رومز ہوں گی. ورچوئل ریالٹی کلاس رومز جس طرح دیکھیں, اکثر آپ اگر گیمز کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ورچوئل گلاسز دی جاتی ہیں. گلاسز لگا کے جب آپ گیمز کھیلتے ہیں تو بالکل آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ گیم کے اندر ایک خود پارٹیسیپینٹ ہیں, آپ خود گیم کھیلنے والے ہیں. اسی طرح کلاسز بھی بالکل ایسے ہوگا کہ ٹیچر بالکل آپ کے سامنے ہے یا آپ ٹیچر کے بالکل سامنے ہیں, آپ ٹیچر کو دیکھ سکتے ہیں, آپ ٹیچر سے سوال کر سکتے ہیں. یہ دور اے آئی کا دور آگے ہونے والا ہے, یہی ڈیجیٹل دور کا فیوچر بھی ہوگا. اور پیراگراف میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ملک اپنے آپ کو جدید ایجوکیشن کے تقاضوں کے مطابق نہیں ڈھاتا تو وہ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے جانے والا ہے. کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ ہزاروں طلباء کو, ہزاروں پارٹیسپینٹس کو, ہزاروں ڈیجیٹل کریٹرز کو, ہزاروں اساتذہ کو, ہر پروفیشن سے جڑے ہزاروں لوگوں کو یہ مکمل مواقع فراہم کرے گا, اور جو ان ٹولز کا استعمال اچھے طریقے سے کرے گا وہ ہی کامیاب ہوگا. سیکھنے کا عمل آپ کی صرف ایک کلک کی دوری پہ ہے. آپ ایک کلک کریں گے, دنیا جان کی معلومات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ اس کلک کو اچھے طریقے کا استعمال کر کے کریں گے تو آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے. لیکن اگر آپ اس انٹرنیٹ کا استعمال آپ اچھا استعمال نہیں کرتے, آپ جسٹ ٹائم پاس کے لیے کرتے ہیں, تو یہ نہ صرف آپ کو جسمانی بلکہ ذہنی طور پہ بھی بیمار کرے گا. المختصر اور جامع بات یہی ہے کہ اے آئی کا دور ابھی بھی ہے, آگے آنے والا دور بھی اے آئی کا ہی ہے, اور جو اس دور سے فائدہ اٹھائے گا وہی شخص کامیاب ہوگا. یہی اس سبق کا کل خلاصہ بھی ہے. امید کرتا ہوں کہ اس میں جو باتیں, جو سبق دیا گیا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں سینونیمز اور اس لیسن سے جڑے موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز بھی شیئر کروں گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.